آیت نمبر 129 اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، وہ بخشتا ہے جس کو چاہتا ہے اور عذاب دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ وَلِلَّهِ، واو کا معنی اور، للہ دو الفاظ ہیں، لام اور اللہ۔ لی اللہ، تو لام کا معنی کیا کہ لیے کے واسطے، اللہ ہی کے واسطے ہے کیا، ما جو بھی، فی السماوات کہاں پہ ہے؟ آسمانوں پہ۔ السماوات جمع ہے کس کی؟ السما کی۔ وما فی الارض، اور جو کچھ زمین پہ ہے، یغفرو، وہ بخشتا ہے، وہ بخشش فرماتا ہے، فعل مضارع ہے، لمن یشاء، جس کی وہ چاہتا ہے۔ لمن بھی دو الفاظ ہیں، لام اور من، کہ وہ مغفرت فرماتا ہے جس کے لیے وہ چاہتا ہے۔ وَيُعَذِّبُ، اور وہ عذاب دیتا ہے، مَن یشاء، من جس کو یشاء وہ چاہتا ہے۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، غفور بہت بخشنے والا ہے، رحیم نہایت مہربان ہے۔ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اس معاملے میں کسی بھی چیز کے مالک نہیں ہیں۔ سوال پیدا ہوا پھر مالک کون ہے؟ تو جواب آیا ہر چیز کا مالک ایک اللہ ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کی ملکیت ہے جو بھی آسمانوں پہ ہے جو بھی زمین پہ ہے۔ ہر چیز کا مالک بھی اللہ، ہر چیز کا خالق بھی اللہ، ہر چیز کا نظام چلانے والا، ہر چیز کے امور کی تدبیر کرنے والا، ہر ایک کے سسٹم کو چلانے والا ایک اللہ رب العزت ہے۔ اور اللہ رب العزت کا اس معاملے میں کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ کیا دلیل ہے؟ دلیل یہ ہے کہ یہاں پہ للہ پہلے آیا ہے، ما فی السماوات و ما فی الارض بعد میں آیا ہے، تو اس سے حصر پیدا ہوا ہے۔ اب معنی یہ ہے کہ اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں پہ ہے اور جو کچھ زمین پہ ہے۔ آسمان و زمین کی ایک ایک چیز کا مالک تنہا اللہ رب العزت ہے، اور اللہ رب العزت کا کوئی شریک نہیں ہے اس معاملے میں۔ تو وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ بھی آسمانوں پہ ہے اور جو کچھ بھی زمین پہ ہے اس کا مالک اللہ رب العزت ہے۔ اللہ نے السماوات جمع کا لفظ یہاں پہ استعمال کیا ہے، اس سے پتہ چلا آسمان صرف ایک نہیں ہے بلکہ آسمان زیادہ ہیں۔ اور اللہ نے یہ بات واضح طور پہ بیان کی ہے ایک اور مقام پہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مؤمنون میں، قُلْ مَن رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے پوچھئے، ان سے سوال کیجئے، ساتوں آسمانوں کا رب کون ہے، ان کا خالق کون ہے، ان کا مالک کون ہے، ان کا نظام چلانے والا کون ہے، اور عرش عظیم کا رب کون ہے؟ تو کون مالک ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ تو اس آیت میں اللہ نے کیا کہا؟ ساتوں آسمانوں کا مالک۔ اس سے پتہ چلا آسمان کتنے ہیں؟ 7۔ لیکن جب زمین کی باری آئی تو اللہ نے کہا اور جو کچھ زمین پہ ہے اللہ اس کا بھی مالک ہے۔ تو یہاں پہ اللہ نے جمع کا لفظ استعمال نہیں کیا، لیکن الارض کے اوپر جو ال ہے یہ جنس کے لیے ہے، یعنی کہ جتنی بھی زمینیں ہیں ان سب کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اب زمینیں کتنی ہیں؟ امید یہ ہے کہ وہ بھی 7 ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ طلاق میں، اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن، اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان پیدا کیے اور اتنی ہی زمینیں پیدا کی۔ تو معلوم یہ ہوا آسمان بھی 7 ہیں اور زمینیں بھی 7 ہیں، بلکہ اس بارے میں ایک حدیث بھی آتی ہے جسے امام مسلم اپنی صحیح میں لے کر آئے ہیں، دیگر ائمہ حدیث نے بھی اسے روایت کیا ہے کہ جو کسی کی زمین پہ قبضہ کرے گا، چاہے وہ زمین جس پہ قبضہ کیا ایک بالشت ہو، تو اللہ رب العزت اس زمین کو بلکہ اس جیسی 7 زمینوں کو کیا کریں گے؟ اس کے گلے کا توق بنا دیں گے۔
تو اس سے پتہ چلا حدیث سے واضح طور پہ کہ زمینیں بھی کتنی ہیں؟ 7 ہیں. یغفر لمن یشاء، اللہ رب العزت مغفرت فرماتا ہے جس کی چاہتا ہے. مغفرت کس کو کہتے ہیں؟ کسی کے گناہ پہ پردہ ڈالے رکھنا اور پھر اس کے گناہ کو معاف کر دینا، نظر انداز کر دینا، سزا نہ دینا. تو اللہ تعالی جس کے گناہوں پہ چاہتا ہے پردے ڈال دیتا ہے اور اس کو معاف بھی کر دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اس کے گناہوں پہ پکڑ لیتا ہے اور اسے عذاب دیتا ہے. تو مشیت کس کی چلتی ہے؟ اللہ رب العزت کی. لیکن اللہ رب العزت کی مشیت، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے. اللہ جو بھی کام کرتے ہیں اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے. اللہ کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہے. واللہ غفور الرحیم. آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت بہت بخشنے والا، نہایت مہربان ہے. ان الفاظ سے اللہ تعالیٰ کے 2 نام معلوم ہوئے، ایک غفور اور ایک رحیم. اور غفور سے پتہ چلتا ہے اللہ کی صفت مغفرت کا، غفران کا، کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں. بخشنا اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے. اور رحیم سے پتہ چلتا ہے اللہ کی صفت رحمت کا. مہربانی کرنا، رحمت کرنا اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے. اور ہم اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کے ان تمام ناموں کو مانتے ہیں جو قرآن و حدیث میں آئے ہیں. الفاظ بھی مانتے ہیں، معنی مفہوم بھی مانتے ہیں. کسی قسم کی تعویل سے کام نہیں لیتے، کسی قسم کی تحریف نہیں کرتے، معنی کو تبدیل کرنے کی، معنی کو بگاڑنے کی کوشش نہیں کرتے. تو ہم جہاں یہ مانتے ہیں کہ اللہ کے ناموں میں سے 2 نام غفور اور رحیم ہیں، وہاں یہ بھی مانتے ہیں کہ اللہ کی صفات میں سے ایک صفت رحمت ہے. افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بہت سے لوگ اس صفت کو نہیں مانتے. مثال کے طور پہ اشاعرہ، یہ لوگ اس صفت کو نہیں مانتے، الفاظ کی حد تک مانتے ہیں، لیکن جب معنی کی باری آتی ہے کہتے ہیں کہ ہم کیسے مان لیں کہ اللہ تعالیٰ رحمت کرتا ہے. کیونکہ جو رحمت کرنے والا ہوتا ہے اس میں رقت پیدا ہوتی ہے، اس میں نرمی پیدا ہوتی ہے، وہ کسی کی طرف میلان رکھتا ہے. تو ہم اللہ رب العزت کو ان امور سے پاک سمجھتے ہیں، اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ رحمت سے مراد ہے کہ اللہ احسان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ انعام کرتا ہے. یعنی کہ اللہ نے فلاں پہ رحمت کی یعنی اپنا انعام کیا، اللہ نے فلاں پہ رحمت کی یعنی اس پہ اپنا احسان کیا. تو ہمارا جواب یہ ہے کہ ہم اللہ کے فضل و کرم سے یہ بھی مانتے ہیں کہ اللہ کئی لوگوں پہ انعام کرتا ہے، اللہ کئی لوگوں پہ احسان کرتا ہے، اور یہ بھی مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کئی لوگوں پہ اپنی رحمت کرتا ہے. اور رحمت حقیقی طور پہ کرتا ہے، ہم اس کی تعویل نہیں کرتے. ہم یہ نہیں کرتے کہ اس سے مراد مجاز ہے، بلکہ اس سے مراد اس کا حقیقی معنی ہے. جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ رحمت جو کسی پہ کرتا ہے اس میں رقت پیدا ہوتی ہے، تو یہ چیزیں اس رحمت میں ہوتی ہیں جو مخلوق کی رحمت ہے. اور ہم جس رحمت کی بات کر رہے ہیں وہ خالق کی رحمت ہے، وہ ہر طرح کے عیوب سے پاک ہے، ہر طرح کے نقائص سے پاک ہے.